الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و جل جلالہ وعظم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی افضل الصلاۃ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کسارات العاشقین امام الانبیاء ختم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش حمیلین عقیدہ اہل سنت جمیع احباب اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارا ٹاپک ہے شرف صحابیت و عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہماری پہلی نشست اس پر سنیں گے کیونکہ نفس نفسی کا عالم ہے اور آج بات بات پر دوسرے مرتبہ فکر کے تو وہ رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل سنہ والجماعت کے اندر بھی نیم رافضیوں نے صحابہ کرام کی ذوات کو ٹارگٹ اور طعن کرنے کا نظریہ بنا لیا۔ اس حوالے سے اس کا سد باب کرنا ضروری ہے، کیونکہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جب بھی میری امت میں تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام پر طعن کرنے والے ہوں، انہیں گالی اور انہیں بغض و عناد کا نشانے بنانے والے ہوں، تو پھر ان کے ان جملوں پر تم گرفت کرتے ہوئے کہو لعنت ہو تم پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور قیامت تک تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ لہذا یاد رکھیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شعبہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس لیے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں میرے اور تیرے نبی پر ایمان بھی لایا ہو اور اس کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان پر ہو، اور ساتھ شرط یہ رکھی گئی کہ جس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر کی آنکھوں سے ظاہری زندگی میں دیکھا ہو۔ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ
یہ میرے نبی کی نسبت نے انہیں ممتاز کر دیا۔ آج لاکھوں ہم عمل کر لیں، اگر اعمال کی کثرت کو دیکھا جائے تو رائے گنج میں کتنے لوگ بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن وہاں صحابی نہیں ملے گا آپ کو۔ بڑے بڑے عمل کرنے سے بندہ صحابی نہیں بنتا۔ اس لیے یاد رکھیے، صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نے ظاہری زندگی میں میرے نبی کی زیارت کی ہو، اور یہ نسبت ہے، اور نسبت ممتاز کر دیتی ہے بندے کو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جوتی میرے اور آپ کے پاؤں میں چلی جائے، اس جوتی کی نسبت ہم سے اور آپ سے ہوتی ہے۔ چند روز جن جوتیوں کی نسبت تجھ سے اور مجھ سے ہو جائے، وہ جوتی مارنا تو دور کی بات، اگر کسی کے لیے اٹھا لیں تو اس کی توہین بن جایا کرتی ہے۔ وہی جوتی جو میرے اور آپ کے پاؤں میں چلی جائے، اس کی نسبت صرف ہم سے ہوئی اور ہماری وجہ سے ہمارے پاؤں کے ساتھ ہوئی، مارنا تو دور کی بات، اگر وہی جوتی ہم صرف کسی کے لیے اٹھا لیں تو اس کی توہین بن جایا کرتی ہے۔ لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں، جب یہی جوتی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے پاؤں میں آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فرشتے اس کو سر پر رکھ کر اپنا اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے اعزاز سمجھتے ہیں، یعنی کہ فرشتے بھی نبی کی جوتی کو سر پر رکھ کر اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، ایک جوتی ہے ہمارے پاؤں والی اور ایک جوتی ہے نبی کے پاؤں والی، جس کی نسبت نبی سے ہوئی، اللہ نے اسے اتنا مقام عطا کر دیا کہ قرآن کہتا ہے وقال قال لهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی آل اور ان کے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی پھٹی پرانی جوتیاں اس صندوق کے اندر تھی، فرشتے جلوس کی شکل میں اس کو اٹھائے ہوئے تھے۔ تو بتایا جا رہا ہے یہ نسبت بندے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ اس لیے صحابی ہونے کے لیے یاد رکھیے کہ اس دور میں ہر کچھ بندہ ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ اللہ پاک نے صحابیات کو، صحابہ کو اللہ پاک نے یہ شرف صحابیت جو عطا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے چند امور بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ، کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد، جس طرح 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اسی طرح 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جس کسی صحابی کو اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس کی عظمت کا مطالعہ کیا جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے ایسی شان سے نوازا ہے کہ پتہ لگتا ہے جو شان اس کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ دوسرے کے اندر نہیں ہے، اور جو دوسرے کی جب ہم زندگی اور اس کے خصائص اور مناقب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جو دوسرے کے اندر اللہ رب العزت نے شان رکھی ہے وہ تیسرے میں نہیں ہے، اور جو تیسرے میں ہے، اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت
العزت نے یہ مقام، یہ عظمت عطا فرمائی ہے جو کسی ایک کو عطا کی گئی وہ دوسرے کو نہیں عطا کی گئی۔ تو اس اعتبار سے ان 1.25 لاکھ پر سب سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے 4 خلفاء کو رب الجلال نے عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 کون سے صحابی؟ پہلے کا نمبر ہے ابو بکر الصدیق، دوسرے کا نام ہے عمر بن الخطاب، تیسرے کا نام ہے عثمان بن عفان، اور چوتھے کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ یہ 4 ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام پر انہیں عظمت عطا فرما دی، اور پھر ان 4 میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عظمت جس صحابی کو عطا کی اس صحابی کا نام ہے ابو بکر الصدیق، وہ جو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کے سسر بھی ہیں اور میرے نبی کے سب صحابہ کے سردار ہیں، جو سارے نبیوں کے بعد جس کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے بعد جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں عظمت اور شان سے نوازا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج ہم چند اقتباسات اور چند علمی نکات آپ کے حوالے سے بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو شرف جو عطا کیا، جو مقام عطا کیا، ان میں سب سے زیادہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیے، جس طرح کا میں نے جملہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو جو عظمتیں عطا فرمائی وہ کیا عظمتیں ہیں، تو یاد رکھیے طبرانی کبیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ چوتھے کا کتنا مقام ہے، چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ کا، پھر تیسرے کا بیان کرتے ہیں، پھر دوسرے کا بیان کرتے ہیں، پھر امام الصحابہ سیدنا ابو بکر الصدیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر کو جو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے، پھر ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ کتنا؟ اب ہم چوتھے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب چوتھے کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر تیسرے کی شان کیا ہوگی، پھر دوسرے کی شان کا کیا عالم ہوگا، پھر پہلے کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر یاد رکھیے، پھر ہم دیکھیں گے سیدنا صدیق اکبر کا مقام جس کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، جو میرے نبی کا یار بھی ہے، جو میرے نبی کا وفادار بھی ہے، جس کے احسان میرے نبی پر اتنے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے پوری امت کے سامنے اعلان کیا میرے نبی نے، قیامت تک سارے عاشقوں کے سامنے دفاع صحابہ پر اور شان صحابہ پر اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کو بدلہ عطا کر دیا دنیا میں ہی، لیکن صدیق وہ ہے کہ جس نے مجھ پر اتنے احسان کیے کہ میں اس کا بدلہ قیامت کے دن بھی نہیں دوں گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آج ہم اس صدیق کی بات کرنے لگے ہیں، لیکن طبرانی کبیر کے اندر حضرت ابن عباس کا قول سنیے اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 اس امت کے اندر 18 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 18 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان کے لیے ایک بھی قیامت اور آخرت کے لیے ان کے لیے کافی ہوگی، لیکن اللہ نے انہیں 18 شانیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ مجموعی طور پر مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے 18 ایسی شانیں عطا فرمائی کہ ایک شان کا عالم یہ ہوتا کہ اگر ایک شان ہی ان کو مل جاتی ایسی اور ان کے فائدے کا سبب بنتی تو دنیا و آخرت میں ان کے لیے کافی ہوتی، لیکن اللہ نے انہیں 18 شانیں عطا فرمائی۔ لیکن اس 18 میں سے ان 18 میں سے 13 ایسی شانیں ہیں، 12 اور 13 ایسی شانیں ہیں اس امت میں کسی اور کو نہیں عطا کی گئی۔
13 ایسی شانیں مولا کائنات کو عطا کی گئی کہ امت میں کسی صحابی کو بھی اور قیامت تک آنے والے کسی فرد کو بھی نہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو شانیں اللہ رب العزت نے 13 ایسی مولا کائنات کو عطا فرمائی جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں عطا کی گئی. اور یاد رکھیے یہ 13 کا عدد یہ مولا کائنات سے ایسی نسبت رکھتا ہے کہ 13 شانیں ایسی عطا کی جو امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی. یہی 13 کا عدد 13 رجب کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ 13 رجب کے دن مولا کائنات کا وصال بھی ہوا تھا. 13 رجب. تو اس اعتبار سے اس رجب 13 رجب کے اعتبار سے آپ ذہن میں نقش کر لیں کہ اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو 13 ایسی شانیں عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی. اس کے بعد اس سے پہلے کا نمبر جس کا آتا ہے وہ ہے تیسرے خلیفہ. لیکن یاد رکھیے یہ چوتھے خلیفہ یہ داماد رسول ہیں. کیا ہے؟ داماد رسول ہیں. اور اس کے بعد حضرت عثمان کا نمبر اس کے بعد یعنی کہ ہم چوتھے سے تیسرے کی طرف اور تیسرے سے دوسرے کی طرف اور دوسرے سے پہلی کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیسی شانوں سے ان چاروں کو نوازا. تو یہ جو چوتھے ہیں یہ بھی میرے نبی کے داماد ہیں. کیا ہے؟ ان کے گھر میں میرے نبی کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عقد نکاح میں ہیں. اور اس کے بعد اس سے پہلے والے صحابی جن کا تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان بن عفان. کیا نام ہے؟ حضرت عثمان بن عفان. یہ بھی میرے نبی کے کیا ہیں؟ داماد ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میرے نبی نے ان کے بارے میں بولا تھا. اور ان کی ایک شان ایسی نرالی ہے کہ علی المرتضیٰ کے نکاح میں ایک بیٹی ہے. کیا ہے؟ میرے نبی کی ایک بیٹی ہے. لیکن عثمان وہ ہے کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں سے جو رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں وہ ان کے نکاح میں تھی. اور یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا شخص اس امت میں ایسا عطا کیا کہ جس کے گھر میں یہ ایک ہی فرد ہے کہ جس کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. اور میرے نبی نے جملہ بھی بولا تھا فرمایا عثمان تجھے 2 بیٹیاں دی یکے بعد دیگرے میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میرا داماد ہے. اگر یکے بعد دیگرے 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو تیرے نکاح میں دے دیتا. کتنی بیٹیاں؟ 40. اور ایک روایت اس سے بھی اگلی روایت ہے. ایک روایت میں میرے نبی نے یہاں تک جملہ بول دیا تھا عثمان یہ تو 2 بیٹیاں تھی جو تیرے نکاح میں دے دی. اگر 100 بیٹیاں میری اور ہوتی یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنا پیار میرے نبی کا سسر اور داماد کا. تو یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دامادوں سے پیار ہونا چاہیے. یہ داماد کا پیار ہے, یہ سسر کا پیار ہے داماد سے. حضرات محترم آگے چلیے. یہ جو عثمان ہیں اللہ رب العزت نے پوری امت میں ان کو ایسی شانیں جو عطا کی جو کسی اور صحابی کو نہیں عطا کی وہ کتنی ہے؟ مولا کائنات کو 13 عطا کی گئی جو امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی. لیکن جب عثمان کا نمبر آیا تو اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر 12 ایسی شانیں عطا فرمائی حضرت عثمان کو جو کسی اور صحابی کو نہیں عطا کی گئی. 12 شانیں. کتنی؟ 12. اور یہ 12 کا عدد میرے نبی کے میلاد سے تعلق رکھتا ہے. یہ 12 کا عدد اسلامی 12 مہینوں سے تعلق رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے یاد رکھیے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے دوسرے داماد تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان کو اس امت کے اندر 12 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو نہیں عطا کی گئی. اور اس سے پہلے کن کا نمبر آتا ہے؟ عمر فاروق کا. بعد والے 2 داماد ہیں, بعد والے 2 خلیفہ یہ داماد ہیں. ان کے گھر میں میرے نبی کی بیٹیاں
ان کے گھر میں جن کی شان بتا چکا، اب آئی ہے ان ہستیوں کی بات جنہیں ابو بکر و عمر کہتے ہیں۔ یہ ہیں میرے نبی کے سسر، ان کی بیٹیاں میرے نبی کے گھر میں ہیں۔ اب دو وہ ہیں کہ جن کی بیٹیاں میرے نبی کے نکاح میں ہیں، اب ان کی شان سنیے۔ حضرت عمر فاروق کو اللہ رب العزت نے کتنی شانوں سے نوازا ہے، سنو۔ اللہ رب العزت نے 1 نہیں، 2 نہیں، 12 نہیں، 13 نہیں، بلکہ اس امت کے اندر حضرت فاروق اعظم جو میرے نبی کے سسر ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس شان سے نوازا ہے کہ پوری امت کے اندر بالخصوص 1.25 لاکھ صحابہ نے نہیں، کسی اور صحابی کو اتنی شانیں اور اس طرح کی خصوصیات نہیں عطا کی گئی جو ان کو عطا کی گئی۔ وہ کتنی شانیں ہیں تو روایت کے اندر آتا ہے 40 شانیں اللہ رب العزت نے فاروق اعظم کو عطا فرمائی جو امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ تو یہ 40 کا عدد بھی ان سے نسبت رکھتا ہے۔ کیسے؟ کیوں کہ میرے نبی نے جب تبلیغ شروع کی، دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، دارالندوا میں میٹنگ بیٹھی، بڑے بڑے کفار بیٹھے اور میرے نبی کے قتل کے منصوبے بٹھائے گئے اور قتل کے منصوبے پر انعام رکھا گیا کہ ہم نے ایک کام کرنا ہے، بانی اسلام محمد الرسول اللہ معاذ اللہ ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ اسلام کی جو تحریک کا بانی ہے، جو اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ ہے، یہ دارالندوا کے اندر بڑے بڑے کفار نے میٹنگ بٹھائی۔ جب میرے نبی کے غلام بن گئے 39، کتنے؟ جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی صحابہ تھے، کوئی صحابیات تھی، کل ملا کر 39 بنے۔ تو میٹنگ بیٹھی کہ دیکھا کہ اسلام کی تحریک عروج پکڑنے لگی ہے اور اس تحریک نے پوری دنیا میں پھیلنا ہے۔ اب ہر کونے میں اسلام کی بات ہوگی، ہر منبر پر، ہر اسمبلی میں دین حق کی بات ہوگی۔ جب ان کفار کو یہ خدشہ ہوا کہ یہ تحریک دن بدن ہم اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دن بدن یہ عروج پکڑتی جا رہی ہے، جب میرے نبی کے غلام ہوئے 39، کتنے؟ 39، تو دارالندوا کے اندر بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے جاسوس بٹھائے گئے اور میرے نبی کے خلاف ایک میٹنگ، اسلام کے خلاف ایک میٹنگ کی گئی۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا اتنا انعام دیا جائے گا، کوئی اٹھے معاذ اللہ محمد رسول اللہ کا سر قلم کر دے، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا عمر۔ کون بیٹھا ہوا تھا؟ یہی دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب۔ یہ پہلے کی بات ہے، پہلے کافروں میں 2 بڑے کافر تھے جن کے بارے میں میرے نبی نے جمعرات والے دن، کب؟ جمعرات کے دن 2 کافروں کے بڑے بڑے، ایک کا نام ابو جہل ہے، ایک کا نام عمر ہے، دونوں کے بارے میں میرے نبی نے دعا جمعرات والے دن کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ رب کی بارگاہ میں میرے نبی نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر وابو جہل۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کے ذریعے، ابو جہل اور عمر کے ذریعے اسلام کو عزتیں عطا فرما، اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ یاد رکھیے آج مجھے عزت ملی،